مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، ان کو خوف سے، ان کو بھوک سے آزمایا جائے گا، اور جو لوگ اس کی آزمائش پر پورے اتریں گے، صبر کریں گے، تو ان کو بشارت دی گئی جنت کی۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں صبر کر لیتے ہیں، جب ان پر کوئی آزمائش اترتی ہے تو وہ پھر اس آزمائش کے متعلق جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ کہتے ہیں جب انسان کی سوچ مثبت ہو جائے، پازیٹیو ہو جائے، تو اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کو اگر پازیٹیو وے پہ دیکھتا ہے، مثبت پہلو سے دیکھتا ہے، تو اس کے سوچنے کا انداز، اس کے زندگی کا انداز بہتر ہو جاتا ہے۔ گویا یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی ذہن کو وسعت عطا فرمائی اور اسے اس کی زندگی کے اندر حوصلہ دیا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ اس زندگی میں کوئی آزمائش اترے بھی تو مایوس نہ ہو، بلکہ وہ یہ اس بات پر یقین کر لے کہ اس کی زندگی میں جو بھی رد و بدل ہے، اس کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش اتاری ہے تو وہ اس آزمائش کو ختم کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے سورہ الم نشرح میں کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ اللہ نے بیان کیا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پورے قرآن کے اندر آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ہر غمی کے بعد ہر خوشی کے بعد غمی ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بعد خوشی کا کہا ہے، تو جس وقت آزمائش اترے تو وہ سمجھ جانا چاہیے کہ میرا اچھا وقت بھی آنے والا ہے۔ مجھ پر آج مصیبت آئی ہے تو وہ اس بات پر یقین بھی رکھے کہ میرا مصیبت کا وقت ٹلنے والا بھی ہے۔ غمی ہے تو اس بات کا یقین کر لے کہ مجھے خوشی بھی ملنے والی، یہ غمی میری آنے والی خوشی کا پتہ دے رہی ہے، یہ مشکل میری آنے والی سکون اور راحت کی گھڑیاں ہیں، ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اس نے خود فرمایا ہے میرے رب نے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب جب مشکل آ چکی ہے تو اس کا سامنا کیسے کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوچ کو مثبت کر دیتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، اس نے دیا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، جب لینا جانتا ہے تو دوبارہ دینا بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر خودکشی کرنے کا ریشو 0.0 ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دنیا میں گھوم لیں تو زیادہ تر یورپ میں اور آپ کے پڑوسی ملک کے اندر خودکشی کرنے کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ قانون ہے، ان کی سوچ ہے کہ جو ہم نے کمایا ہے وہ اگر ہم نے ضائع کر دیا تو اس کے بعد پھر ہمیں نہیں ملے گا۔ اب ہم کسی نے 30 40 35 سال لگا کے ایک امپائر کھڑا کیا، آگ لگ گئی، جل گئی، مصیبت میں کوئی نقصان ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، مر گیا، کچھ اور دیگر چیزوں سے اس کو خطرات لاحق ہوئے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مار لے گا، اپنے آپ کو شوٹ کر لے گا۔ یورپ میں سب سے زیادہ خودکشی گن سے کی جاتی ہے، اپنے آپ کو مار کے۔ ہٹلر بھی مرا تھا، مایوس ہو گیا تھا، آخری وقت میں رشیا کے ہاتھوں جب ہارنے لگا تو ہار کا اعلان کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو مار کے مر گیا۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے خدا کی طرف سے جس کے متعلق یقین دلایا گیا ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے، تمہارا اپنا قصور نہیں ہے۔ قصور اتنا ہے کہ ہم نے یہ تمام تر چیزوں کی بگاڑ اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا پروردگار کا کام ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہوتا ہے ہر مصیبت پہ فیس کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور جب وہ یہ پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ اس کو بہتر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المؤمنین ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا، اور آپ فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک وہ دنیا کا بہترین انسان تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا
تو میں نے ان کے انتقال پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور میں نے یہ بھی یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اب مجھے ان سے کوئی بہتر انسان دے گا۔ پھر فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا نکاح مجھ سے کیا گیا، جو دنیا کی کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے۔ کہتے ہیں ان کی صورت میں جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ نے اس کی برکت مجھے یہ عطا فرمائی کہ میرا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ویسا یہ ثواب ملتا ہے جیسا اس دن مصیبت میں مبتلا ہوا تھا۔ یعنی کہ آج اگر کوئی مصیبت پہنچی ہے، اللہ نہ کرے کسی کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ والے دن کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اگر اس نے اس دن یہ پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، زخم بھر جائے گا، تکلیف کم ہو جائے گی، لیکن جب تک اس آزمائش میں بیڈ ریسٹ پہ رہا، جب تک اس آزمائش میں رہا، اللہ تعالیٰ اسے پہلے دن ہی تکلیف جیسے جو ثواب عطا کیا جانا ہے وہ آخری دن تک دیتا رہے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علیہ السلام کی جب شہزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فطرتاً۔ کسی نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ کا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہے، آنکھ فطرت باپ میں رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان تھا جب آپ حضرت ابراہیم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے تو ان کا جب انتقال ہوا، ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ پڑھ لیں گے تو رحمت الہی کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی حصے کی ایک اور آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ ہے، اس کے متعلق بھی نیا عنوان شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 157 میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، جو آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی جو آزمائش میں آزمایا جائیں، آزمائش کے وقت بھی صابر رہیں، شاکر رہیں، اللہ کی بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کی اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے، اللہ ان پر رحمت بھی کر رہا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت فتح مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زوجہ پھسل گئی، ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا اس کے ثواب کی لذت سے میرے دل سے درد کی تلخی چلی گئی۔ تکلیف میں جو ثواب مل رہا ہے نا، اس ثواب سے میرے دل کے اندر جو تلخی پیدا ہوتی ہے وہ چلی گئی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سے کونی کی دیوار پہ لگی، منہ سے کیا نکلے گا ہر بندہ غور کر لے، پہلا لفظ کیا نکلے گا غور کر لیں۔ ذرا سے بائک سے ٹھوکر لگی، پہلا لفظ کیا نکلے گا غور کر لیں۔ کسی نے آ کے پیچھے سے ہٹ کر دیا، پہلا جملہ کیا نکلے گا غور کر لیں۔ یہ کیسے لوگ تھے اور ہمارا کردار کیا؟ ہماری زبان سے فوراً گالی نکلے گی، بے ساختہ گالی نکلے گی، نہیں تو ایسا نازیبا جملہ بولیں گے جو اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہوگا، لگتا ہی ہماری زبان سے ہی نکلے گا۔ کیوں؟ جیسی عادت ہے وہ زبان ویسے چل رہی۔ اگر اللہ کہنے کی عادت ہوتی تو زبان سے فوراً اللہ نکلتا، اگر اپنے رب کا نام لینا یاد ہوتا تو زبان سے فوراً اللہ کا نام نکلتا۔ تو مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کیا جائے۔ اچھے وقت پہ تو سب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں نا، اصل چیز ہوتی ہے تکلیف کے وقت، کیونکہ تکلیف کے وقت بہت سے لوگ باغی ہو جاتے ہیں۔ تکلیف اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے زحمت بھی ہے۔ زحمت کیا ہے غور کر لے، کہیں ایسا تو نہیں ہے مصیبت کے وقت میں اس کی بارگاہ سے دور ہو رہا ہوں تو یہ زحمت بن کے آئے گی میری آزمائش در آزمائش کے لیے، اور اگر مصیبت کے وقت اس کا نام لینا یاد آ جائے تو پھر یہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر دوسرا کام صبر کرنا ہے، اصل چیز ہے صبر۔ وہ کہتے ہیں نا، جب میں حاضری دی تھی قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد عنانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار انور پر، کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ دیکھیے کہ ان کی باہر جو کمرہ ہے
حجرہ جو ان کا ہے مزار شریف کا، اس کے بارے میں تختی لکھی ہوئی ہے، اور بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہزار غم ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ہزار غم ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ان دونوں میں ایک ہی چیزیں ہوں، زباں پر بھی ایک بات، دل پر بھی ایک بات. کہتے ہیں یہی رہا ہے قلندروں کا ازل سے طریق. جو قلندر ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا یہی ہے کہ ان کا زبان اور دل دونوں ایک ہوتے ہیں. ہمارا دل کچھ اور ہوتا ہے، زبان کہیں اور ہوتی ہے. مصیبت کے وقت جو نا یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہے کہ انسان کا زبان اور دل چاہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے. اور نبی علیہ السلام کے جو غلام ہوتے ہیں، اگر ان پر طوفان بھی مصیبت کے آ جائے نا، پھر بھی ان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، کہ ان کو پتہ ہے کہ میری رہنمائی کے لیے میرے نبی کافی ہے، میرے حضور کافی ہیں، میرا اللہ کافی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری اللہ ہم سب کو ان تمام تر قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سیرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ان التیار الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ السلام روضۃ فیہا النبی المحترم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد